بے شک رافیل جس سطح کے بھی ہیں، لیکن وہ جو میزائلز کا سسٹم چائنا نے پاکستان کو دیا ہے، ایسا خطرہ ہے اور بھارت سب سے پہلا حملہ کرے گا۔ تو یہ کھلا شرک چونکہ یہاں ہو رہا تھا، اس لیے مطلب یہاں پر لڑائی تو ہو رہی تھی، وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے بھارت۔ تو یہ ملک رہے گا لیکن وارث بننے کے لیے اور لوگ آگے، اور پھر اس کے بعد آگے دھما چوکڑی مچے گی کہ ملک بنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر تھا اور اسی کے نام پر اس کی لڑائی ہونی چاہیے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، جو لوگ اسلام آباد کے روحانی ماحول سے واقف ہیں اور وہاں پر موجود ان ٹھکانوں کو جانتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صوفیاء کرام یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی حد تک اس تعلق سے وابستہ تھے، وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک گھر نسیم انور بیگ صاحب کا تھا، جو کہ اس وقت پروین شاکر روڈ جسے کہتے ہیں، اس روڈ کے اوپر واقع تھا۔ اس گھر کے اندر بے شمار ایسے لوگ، شاید ہی کوئی بڑا شخص ہوگا، بڑی شخصیت ہوگی، اہم عہدیدار ہوگا جس کا دین کے ساتھ تعلق ہو اور وہ اس گھر میں نہ آتا ہو۔ نسیم انور بیگ صاحب یونیسکو میں ہوتے تھے اور قدرت اللہ شہاب جب یہاں سے نکلے تھے پاکستان سے ایک قسم کے جلاوطن ہو کے، تو وہ ان کے ساتھ رہے تھے، اور یہ گھر جو ہے یہ شہاب صاحب نے خود اپنی نگرانی میں بنایا تھا، اور پھر واپس آ کے وہ وہاں پر مکین ہو گئے بیگ صاحب۔ بیگ صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوں تو ان کی شہاب صاحب کے ساتھ تصویریں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، اور اس گھر کی فضا بہت روحانی اور تقدس کی بھری ہوئی فضا ہوا کرتی تھی۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے بیگ صاحب اپنی کرسی کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے اور انتہائی محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اس گھر میں حمید گل صاحب سے لے کے اور بڑے بڑے انور زاہد صاحب سے لے کے اور سیاستدانوں، کون ایسا سیاستدان ہے کہ جو کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کی اگر کوئی نہ کوئی انکلینیشن جسے کہتے ہیں رویہ جو ہے وہ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صوفیاء کے ساتھ تھا تو وہ وہاں ضرور آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ بیگ صاحب کے پاس بے شمار لوگ جمع تھے، اور جن میں لیفٹیننٹ جنرل حمید گل صاحب بھی تھے، وہ دو لوگ جو شہید کر کے گئے تھے، کہ جن میں کرنل امام اور خالد خواجہ صاحب تھے۔ وہ خالد خواجہ صاحب شاید نہیں تھے، کرنل امام صاحب وہاں موجود تھے، اور بھی بے شمار ایسے لوگ موجود تھے۔ تو ایک درویش ان کے پاس آئے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں کہ 2007 کے قریب کی، 6 یا 7 کی، اور انہوں نے کہا کہ ایک وقت تم لوگوں پہ آنے والا ہے کہ جب آج اس وقت جو تم 9/11 کے اندر شامل ہو کے تم وہ جو درس بھول گئے ہو کہ جس درس کے لیے پاکستان کی قوم کو تخلیق کیا گیا تھا اور پاکستان کے لوگوں کو تیار کیا گیا تھا، اس درس کو واپس یاد دلانے کے لیے آپ کی ایک بھارت کے ساتھ جنگ ضرور ہوگی۔ اور بھارت جو ہے وہ جلال پور جٹا کے پاس سے دریائے توی اور دریائے جناب کے درمیان میں سے کہیں سب سے پہلا حملہ کرے گا۔ یہ بیسیکلی ورکنگ باؤنڈری ہے، یعنی اوپر کشمیر ہے اور نیچے جو ہے وہ پاکستان کی مین باؤنڈری ہے، اور پھر اس کے بعد آگے دھما چوکڑی مچے گی۔ لیکن یہ ایک ٹریننگ ہوگی، یہ ایک تیاری ہوگی، آپ کو اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانے کی تیاری ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، ہم اس چیز کو بھول گئے، بیگ صاحب اس دنیا سے چلے گئے، جنرل حمید گل صاحب اس دنیا سے چلے گئے، کرنل امام شہید ہو گئے، بے شمار لوگ تھے، بے شمار لوگوں کو انہوں نے واقعات سنائے ہیں۔ یہ واقع اس کے گواہ جو ہے ظہیر بٹی صاحب تھے، میرا خیال ہے شاید حسن اقبال بھی وہاں آیا کرتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ، جیسے سجاد چودھری صاحب سپریم کورٹ میں تھے، وہ بھی وہاں آیا کرتے تھے، بھول گئے۔ گزشتہ دنوں سے جب یہ دوبارہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کی تخلیق کا جو جوہر ہے، اس جوہر کی بنیاد پر شاید ہمیں ایک دوبارہ کسی ٹریننگ کی بھٹی سے گزارا جانے والا ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ بات غلط ہو، لیکن اندازہ جو ہے جو ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم اس سارے کے سارے سینیریو کے اندر دوبارہ تیار ہونے والے ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ دَعْوَةً، والی جو آیت ہے کہ تم اے مسلمانوں، تمہارے دو گروہ تمہارے دشمن رہیں گے، مستقل مسلسل دشمن رہیں گے۔ ایک والذین ہادو، یہودی، وہ اشرکو، اور جو کھلا شرک کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت دنیا میں یہودیوں کی اگر کوئی سلطنت ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اسرائیل، اور کھلا شرک جو ہے شرک وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے بھارت۔ دنیا کا ہر مذہب جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے دلیل نکال لیتا ہے، مثلا کوئی بہانہ جو ہے اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی جو ہیں وہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد کو مانتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ اور بیٹا اور اس طریقے سے وہ تثلیث، جس پہ قرآن نے کہا لا تقولوا ثلاثہ،
اسی طرح بدھ والے بھی جو ہیں وہ بھی اس کو انہوں نے سیکولرائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں۔ اس بر صغیر میں سکھ گرو نانک کی ساری تعلیمات جو ہیں وحدانیت کی طرف لے کے جایا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کسی اور مذہب کے اندر بھی اگر آپ چلے جائیں، یہودیت تو خیر ویسے ہی بہت زیادہ وحدانیت کے اوپر جو ہے ان کا تصور ہے۔ جو زوٹسٹیرینز ہیں، پارسی جو ہیں، ان کے ہاں بھی اہرمن اور وہ جو ہے یزداں، ان دونوں کی لڑائی تو ہے، لیکن اوپر جا کے کہتے ہیں کہ نہیں، یزداں اور اہرمن اگر تھے کہ دونوں ہیں، لیکن اوستا کے اندر وہ ایک ہی مذہب خدا کو مان۔ دلیل جو ہے ان کی یہی ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات ایک ہے۔ لیکن جس طرح قریش مکہ شرک کیا کرتے تھے کہ اوتار سامنے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو ہے منات ہے، جو لات ہے، جو حبل ہے، اسی طرح یہ سارے کے سارے تین بنیادی اوتار جو ہیں، برہما، وشنو اور شیو، یہ تینوں کے تینوں اوتار، جیسے وہاں حبل، لات اور وہ جیسے منات ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے منات کا بت جہاں آ گیا تھا تو سومنات کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ یہاں پر اسی طرح جو ہے وہ ان کو پوجا کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو باقاعدہ تصرف تھا سارے کا سارا، اور دے دیا گیا تھا، اور اللہ تبارک ایشور کے اوتار تھے، سب کچھ تھا۔ پھر اس کے بعد آگے جو ہے کم از کم 10 ایسے انہوں نے ہندو مت کے اندر ایسے اوتار ہیں کہ جن کے اندر ایشور خود حلول کر کے آ گیا تھا، جن کے اندر کرشن ہیں اور رام چندر ہیں، اور آخری جو تھا وہ انہوں نے جو بالمیکی ہندو ہیں وہ گرو نانک کو بھی اپنے اوتار مانتے ہیں، بدھا کو مانتے ہیں۔ تو یہ کھلا شرک چونکہ یہاں ہو رہا تھا، اس لیے یہاں پر لڑائی تو ہونی تھی۔ اسی وجہ سے 2 ملک تخلیق ہوئے۔ ایک ملک 1947 میں 14 اگست 1947 میں تخلیق ہوا، اور اس خطے کے مسلمانوں کی آرزو کے بنیاد پر تخلیق ہوا۔ اس خطے کے مسلمان چاہتے تھے کہ ہم علیحدہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ 1 کروڑ 70 لاکھ کے قریب تھے، جبکہ 3 کروڑ صرف اس جگہ پر تھے، اور تقریباً 3 کروڑ جو تھے وہی ایسٹ پاکستان کے اندر تھے، جبکہ وہاں رہنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، جو کہ اس وقت 25 کروڑ کے قریب ہو چکی ہوئی۔ اس کے 1 سال کے بعد پوری دنیا سے یورپ نے، امریکہ نے، سب نے یہودیوں کو اکٹھا کیا، بروکلن سے اکٹھا کیا، فرانس سے اکٹھا کیا، خاص طور پہ روس کے یہودی ان کو اکٹھا کیا، اور وہاں پر 14 مئی 1948 کو وہ ملک جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، جس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا اٹس اے باسٹرڈ چائلڈ آف دا یورپ، یہ یورپ کا ایک ناجائز بچہ۔ اب اس دونوں ملکوں نے کہیں نہ کہیں آپس میں لڑنا تھا، جس کی بشارت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو بیت المقدس پہ آخری لڑائی ہونی ہے، وہ آپ نے جہاں فرمایا کہ یہاں سے خراسان سے جو لوگ جائیں گے۔ اب خراسان جو ہے اگرچہ کہ افغانستان کا حصہ ہے، لیکن پاکستان کا اٹک سے اوپر کا علاقہ اور بلوچستان کا جو علاقہ ہے، یہ اس خراسان قدیمی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ صرف پنجاب اور سندھ کا علاقہ جہاں رہ گیا ہے، اس کے بارے میں ابھی تھوڑی سی میں آپ گفتگو کرتے تھا کہ یہ ہم جا کہاں رہے ہیں، یہ صورتحال ہو کیا رہی ہے، اور اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اور قرآن پاک اس میں کیا بتاتا ہے۔ تو اصل میں وہ جو خطہ تھا جو افغانستان کا، وہ 40 سال سے اس لمبی چوڑی ٹریننگ، پہلے وہ روس سے لڑا، روس کے بعد اس نے مختلف علاقوں کی آزادی ہوئی کی، کم از کم 5-6 ریاستیں جو تھیں، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، مسلمانوں کی ان ریاستوں کی آزادی کا باعث بنا۔ پھر اس کے بعد وہ 48 ان ملکوں کے ساتھ لڑا کہ جو امریکہ کے ساتھ تھے، اور سارے کے سارے لوگ۔ 9/11 کے بعد پاکستان کا رخ جو تھا وہ مکمل طور پہ 1947 میں آزادی کے اس تصور سے بالکل مختلف ہو گیا تھا، اور ہم نے یہ تصور کر لیا تھا کہ پاکستان کو اگر کوئی سیکولر لڑاتا ہے تو لڑائے، اگر کوئی لبرل لڑاتا ہے تو لڑائے، ہم حاضر ہیں۔ حالانکہ بنیادی طور پر یہ ملک بنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر تھا، اور اسی کے نام پر اس کی لڑائی ہونی چاہیے تھی، اور یہ سبق اسی وقت یاد دلایا جا سکتا تھا کہ جب آپ کو اس ازلی ابدی پرانے دشمن کے ساتھ، جیسے آپ پہلے ہوتے، دوبارہ لڑائی کے لیے زندہ نہ کیا جائے۔ تو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، یہ بالکل ایگزیکٹلی سے کہتے ہیں نا، اس جیسے کہتے ہیں ایک دفعہ زنگ آلود چھری جو ہے اس کو سان پر چڑھانے والی تھا۔ اب اس کے اندر، اب پورے پاکستان کے اندر ایک یونٹی جو ہے، اور اس کی ضرورت ہے، ورنہ صورتحال یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ملک کو تو یہیں رکھنا ہے، باقی لوگوں کی شامت آنا بہت لازم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم لوگوں کو بدل دیا کرتے ہیں، ہم مکمل طور پہ امتوں کو بدل دیا کرتے ہیں، کسی اور کو آباد کیا کرتے ہیں۔ وہ بیت المقدس کے اندر اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، اس کے ماحول میں برکت رکھی، بدل دیا۔ 40 سال بھٹکتے رہے بنی اسرائیل، اور کوئی نئی نسل آ گئی، کسی اور نسل کو آباد کر دیا، کسی اور نسل کو وارث بنا دیا، تو یہ ملک رہے گا، لیکن وارث بننے کے لیے اور لوگ آ جائیں۔ اس وقت جو سینیریو ہے وہ میں نے کل بڑی تفصیل سے بتا دیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ انتہائی محدود رہے گی۔ اس کی ایک وجہ ہے،
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں جو ہیں، بھارت جو ہے، یہ دونوں بنیادی طور پر نیوکلیر ممالک ہیں، اور نیوکلیر ممالک کے اندر صرف ایک ٹریگر ہیپی، صرف بٹن دبنے کی بات ہوتی ہے، پھر دونوں طرف سے اگر کام شروع ہو گیا تو صرف 20-25 کے قریب بم جو ہیں، یہ میں کل بھی آپ کو اس کے اندر اس کے نقشے کو آپ کو بتا رہا تھا، یہ جو نیوکلیر فیمین کی پوری تھیوری ہے، نیوکلیر جو اس کے اندر قحط پڑے گا تو وہ پھر اس کے بعد اس کو روکنا نہیں جا سکتے گا، پھر آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک ہر جگہ پوری اسموک چھا جائے گی، فصلیں نہیں ہوں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ خاص خط سے آپ کے دنیا کو آپ کو نہیں جانے دے گی، جیسے دو لوگ لڑ رہے ہوں تو پھر لڑائی اگر پھیلنے کا خطرہ ہو پھر دونوں طرف سے آ کے ایسا کرتا ہے بندے کو ایک ادھر سے پکڑ لیتا ہوں مت لڑو، دوسرا اس طرح سے۔ ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پہ انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ اس کو ریسٹرین کر دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے، یہ میں اس وقت امریکن انالیسس پڑھ رہا تھا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ چین کے فائدے میں جانے کی اس کی پوری نظر آتا ہے۔ اس کی ایک تو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چائنا نے جس طرح پاکستان کی ایئر فورس کو ایکوپ کر دیا ہو، بے شک رافیل جس سطح کے بھی ہیں، لیکن وہ جو میزائلز کا سسٹم چائنا نے پاکستان کو دیا ہے وہ اس کے لیے ایک ایسا خطرہ ہے کہ جس کے لیے وہ رافیل جو ہے، اگرچہ کہ اس کے اوپر انہوں نے $7 ارب خرچ کیے ہیں 31 پلین یا جہاز خریدنے کے اوپر، اس کے باوجود بھی اس طرح کے افیکٹ نظر نہیں آتے۔ پھر میں نے شاید بتایا بھی تھا، اس وقت دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ پاکستان اس پورے سسٹم سے علیحدہ ہو جائے گا، بیڈو سسٹم جو ہے، مثلا انڈیا جو ہے وہ گوگل سے دیکھ رہا ہوگا اور گوگل سے پاکستان بھی دیکھ رہا ہوگا، باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، لیکن پاکستان اور چائنا ایک بیڈو سسٹم سے دیکھ رہے ہوں گے، نیویگیشن سسٹم سے، اور اس نیویگیشن سسٹم سے انڈیا کی ایکسیس نہیں ہوگی۔ تیسری چیز، اب میں ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کہاں کس وقت کیسا اٹیک ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ جو بزرگ نے کہا تھا کہ وہاں سے آئے گا، یہ اس وقت یہ نقشہ، یہ اس کو میں کہوں گا کہ ساتھ رکھیں تاکہ میں سمجھاتا جاؤں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سب علاقہ آپ کو نظر آتا ہے، گہرا جو سی گرین علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا علاقہ ہے۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس علاقے کے بالکل کونے پہ آپ کو ایک جسے کہتے ہیں وہ نظر آئے گا، ہلکا سا جسے آتشی گلابی ٹائپ لگا ہے، یہ ہے جو ٹیریٹری سیسیڈڈ ٹو چائنا بائی پاکستان ان 1963 میں۔ یہ علاقہ چونکہ بہت زیادہ آپ کبھی گئے ہوں، پہاڑ ہیں، تو انہوں نے چائنا کو دے دی تھی تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس کے بیچ میں ایک بالکل چھوٹا سا گرے کلر کا آپ کو نظر آئے گا، یہ سیاچن گلیشیئر ہے۔ یہاں پر دونوں ملکوں کی افواج جو ہیں وہاں پر موجود ہیں، اور سیاچن گلیشیئر کے نیچے جہاں سبز کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ جگہ جو ہے یہ وہ خپلو کا علاقہ ہے جہاں گلگت بلتستان اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے نیچے جو پیلا علاقہ ہے، اس میں ایک حصہ لداخ کا ہے اور ایک حصہ جموں اور کشمیر کا ہے۔ اس لداخ کو جب 2019 میں انڈیا نے شامل کیا اپنے اس کے اندر 370 کر کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، تو یہ جو اکسائی چین کا علاقہ ہے، اس کا جو ہے جو یہ اوپر نظر آ رہا ہے چین کا، یہ ایک لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بجائے یہ انٹرنیشنل باؤنڈری بن گئی اور چائنا کی فورسز یہاں پر آ گئی۔ اب یہاں پر اگر چائنا اپنے فورسز رکھتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کو وہاں اپنے فورسز رکھنا پڑیں گی اور وہ پاکستان کی طرف توجہ نہیں کر سکے گا۔ دوسرا ایک دوسرا علاقہ ہے کہ جو کہ مشرقی پاکستان کے اوپر جو اب بنگلہ دیش ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی 20 کلومیٹر چوڑی پٹی بنتی ہے جسے سلگری کوریڈور کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آسام اور تریپورہ اس کی ریاستیں ہیں۔ یہ جو پٹی ہے، اس پٹی کو کہتے ہیں کہ یہ چکن سنیک، یعنی یہ مرغی کی گردن ہے۔ یہاں پر اگر انڈیا کسی بھی طور پہ اگر اپنا انفلوئنس بنانا چاہتا ہے اور چین یہاں آ جاتا ہے تو پورے کا پورا اس کو کاٹ سکتا ہے، ود ان نو ٹائم اس کو کاٹ سکتا ہے۔ تو چائنا کیوں انٹروین کرے گا؟ جب اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ تھریٹن ہو رہا ہے، اور اس کا انٹرسٹ تھریٹ کہاں ہو رہا ہے؟ گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقے میں۔ اس علاقے کے اندر یہاں پر دیوسائی پلین ہے، اور دیوسائی پلین میں اگر کسی طور پر انڈیا آ کے بیٹھ جاتا خدا نہ خواستہ، تو اس کے بعد میں آپ کو صرف یہ آج کی ان کی جو امریکن اس کی وہ ہے وہ اس کی رپورٹ پڑھا دوں کہ انہوں نے تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن سپورٹ آف انڈیا اٹس گروئنگ پارٹنرشپ ود دا کنٹری اینڈ ایفرٹس ٹو مینیج اٹس ریلیشنشپ ود پاکستان ایمڈ انکریزنگ ٹائز ٹو چائنا آر کرٹیکل ان انشورنگ دا ریجنل اسٹیبلٹی اینڈ اوائلنگ دا لارجر کانفلکٹ۔ تو اس کو انہوں نے شیئر دی ہوئی ہے کہ تم کسی نہ کسی طریقے سے گلگت بلتستان پہ کو ٹیک اوور کرنے کے اس کے 3 فائدے امریکہ سمجھتا ہے ہمیں ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ ساری منرلز جو ہیں ہمیں مل جائیں گے، دوسرا انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہوگا، تیسری بات جو ہے کہ اس جگہ دیوسائی پلین ہے، اور دیوسائی پلین پہ بیٹھنے کے بعد امریکنس بیٹریز اگر وہاں آ جاتی ہیں تو سی پیک کا راستہ آٹومیٹکلی رک جائے گا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے کسی طور پر اس میں جو ہے اپنا بھارت جو ہے وہ کوشش کرے۔ لیکن اس دوران جو اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنا ایک طویل ٹویٹ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے لیڈر کی طرف سے ٹویٹ آیا ہے کہ جس میں واقعی جس کی ضرورت تھی، اگرچہ کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے لیکن میں پڑھ کے اگر سنا دیتا ہوں تھوڑا سا ایسا تو وہ حیران ہوں گے۔ Being a country of 1.5 billion
people, India needs to act responsibly instead of messing with a region already known as nuclear flashpoint. ये तो उन्होंने कहा है कि जी आप रिस्पॉन्सिबल तौर पे, जिम्मेदार तौर पे रहो। लेकिन सबसे अहम बात जो है, जो उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की है, जो इमरान खान पहले भी याद दिलाते रहे हैं और अपने थ्रू आउट टेन्योर इमरान खान ने इस मामले के, और ये आइडियोलॉजिकल बात है जो पाकिस्तान बहुत कम लोग करते हैं। आई हैव ऑल्सो बिन हाईलाइटिंग द फैक्ट that India led by RSS ideology is a grave threat not only to the region but beyond it. वो कहता ये है कि ये जो हिंदुत्व की जो थ्योरी है, राष्ट्रीय सेविंग सिंह की जो थ्योरी है, वो कहते हैं इंडिया के सिर्फ इस अपने लिए नहीं बल्कि रीजन के लिए, क्योंकि उस राष्ट्रीय सेविंग सिंह की थ्योरी ये है कि जो सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया है, जिसमें नेपाल शामिल है, जिसमें श्रीलंका शामिल है, जिसमें बांग्लादेश शामिल है, जिसमें पाकिस्तान का इलाका शामिल है, ये एक मुकद्दस सरजमीन है, ये हमारी है सिर्फ हिंदुओं के लिए। इंडियन ऑपरेशन इन कश्मीर इंटेंसिफाइड आफ्टर द इलीगल एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 हैज फर्दर फ्यूल्ड द कश्मीरी पीपल्स डिजायर फॉर फ्रीडम। और 370 का उन्होंने बड़ा खास मुद्दत हुई इस पर जिक्र नहीं किया। बाजवा साहब के उस साफियों की मीटिंग के बाद इसका जिक्र ही बंद हो गया था, लेकिन अब दोबारा किया। सैडली द नेशन हैज बीन डिवाइडेड बाय एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट इम्पोज थ्रू द फ्रॉडुलेंट फ्रॉम 47 रिजल्ट। ये उन्होंने फिर अपनी बात तो तकलीफ बात की है और बात भी तकलीफ दे है। इसलिए अगर इस वक्त सही अवाम की नुमाइंदा लीडरशिप होती तो शायद 10 दफ़ा इंडिया सोचता पाकिस्तान के ऊपर हमला करने, इस तरह का फार ऑपरेशन करने। इसलिए कि जिस वक्त एक ऐसी हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार होती है, जिससे हम अवाम मोहब्बत कर रही होती है, तो दुनिया के दीगर मुल्क जो हैं वो उसकी तरफ आँख नहीं उठाते। वही बात कि जिस वक्त कौम जाग रही होती है और अलर्ट होती है तो उस पर हमला बहुत कम होता है। फौज जागना अपनी जगह, फौज मुस्तकिल जागती है, कौम जागना बहुत ज़रूरी है और कौम को फौज के साथ जागना ज़रूरी है, और उसके लिए कौम की नुमाइंदगी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। वाइल वी रिजेक्ट दिस फेक regime, we stand firmly as one Pakistani nation and strongly condemn Modi's warmongering and his dangerous ambitions that threaten the regional peace. ये एक स्टेट्समैन के तौर पे इमरान खान साहब का बयान है कि ठीक है हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम मोदी की इस प्लान्स को रिजेक्ट करते हैं। नीडलेस टू से, to win the war against an external enemy, the nation must first be united. It is high time to put a halt to all actions that are further polarizing the nation. The state's excessive focus on the political victimization at the critical time is deepening the internal division. कहता यह है कि आप इस वक्त कोई ऐसा एक्शन जो है वो हुकूमत को भी, हम सबको भी रोकना चाहिए कि जो आपस में नफरत पैदा करे। दुनिया के अंदर नेशंस जो हैं हमेशा एट द टाइम ऑफ वॉर यूनाइट होती हैं। चर्चिल के हज़ार इख्तलाफात थे, उसने पार्टी बदल ली थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पूरे का पूरा बरतानिया उसके साथ मुत्तहिद हो गया था। वाहिद एग्जाम्पल है बरतानवी सियासत के अंदर जिसने अपनी पार्टी बदली थी इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन लोग मुत्तहिद हो गए थे। इस वक्त इमरान खान साहब के इस ट्वीट के बाद मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की तरफ से किसी किस्म का कोई एक्शन होता भी है तो कौम को यूनाइट करने के लिए ये काफ़ी होगा। लेकिन एक अहम बात, काश इमरान खान का ये ट्वीट उनके मुंह से पाकिस्तान की कौम सुन ले। मुझे इतना पता है कि जिस दिन ये इमरान खान से कौम ने बराह रास्त सुन लिया, शायद हिंदुस्तान जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ